بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے بولنے کی طاقت دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فطرت اور اسلام۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع ہے نا امیدی یعنی ہوپ لیسنس۔ دوستوں، ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ اپنے آپ کو نا امیدی سے کیسے بچاؤں۔ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ دنیا اللہ رب العالمین کے تخلیقی منصوبے کے تحت بنائی گئی ہے۔ اس منصوبے کے تحت ہر انسان کو مکمل آزادی دی گئی ہے کہ وہ یہاں اپنا امتحان دے سکے۔ اس طرح یہ دنیا ہر انسان کے لیے ایک امتحان گاہ ہے۔ اسی امتحان کے مقصد سے انسان کو مکمل آزادی دی گئی ہے اور اس کو یہ آزادی بھی دی ہے کہ وہ اپنی آزادی کو غلط استعمال کرے۔ یہی چیز ہمیں پریشان کرتی ہے، ڈسٹرب کرتی ہے، ٹینشن اور اسٹریس پیدا کرتی ہے۔ اس لیے قرآن میں صبر پہ زیادہ زور دیا گیا ہے اور صبر کرنے پہ اجر لامحدود ہے۔ لیکن یہ دنیا اللہ نے اس اصول پہ بنائی ہے کہ یہ سارے مسائل وقتی ہیں۔ یہاں عسر کے ساتھ یسر ہے، عسر زیادہ ہے اور یسر کم ہے۔ عسر یعنی پریشانی اور یسر یعنی آسانی، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ۔ اسی طرح یہ پریشانیاں بھی وقتی ہوتی ہیں، بہت جلد حالات بدل جاتے ہیں۔ دوستوں، حالات اچھے ہوں یا خراب ہوں، سب امتحان ہوتے ہیں۔ اگر حالات اچھے ہوں تو خدا کا شکر کریں اور اگر حالات خراب ہوں تو صبر کریں۔ خاص بات یہ ہے اسلام کی، دونوں ہی حالات قابل اجر ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جو ہم کو شعوری طور پہ جاننا چاہیے کہ ایک ایسی دنیا جو امتحان کے مقصد سے بنائی گئی ہو وہ مسائل سے خالی نہیں ہو سکتی۔ انسان کو اس کا بار بار تجربہ ہوتا رہے گا اور بار بار اس کا شکار بنے گا، بے بسی نا امیدی سے دوچار ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ ہم ایسی صورتحال سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں۔ مومنوں کے لیے یہ بہت آسان ہے کیونکہ مومن خدا اور آخرت میں جیتا ہے، کیونکہ آخرت کا ہی تصور انسان کو امید دلاتا ہے۔ آخرت کا تصور یہ ہے کہ موجودہ دنیا ایک فانی دنیا ہے۔ یہاں جس کو جو بھی ملتا ہے، دولت، شہرت یا کوئی بھی مادی چیز، وہ سب عارضی ہوتی ہے، یعنی ایوری تھنگ از ٹیمپریری ان نیچر۔ لہذا جن لوگوں کو آخرت پہ یقین ہو وہ اس دنیا کی محرومی کو محرومی نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہاں پانا اور نہ پانا دونوں برابر ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ انسان آخرت کے دن پائے۔ اس لیے جو پریکٹیکل فارمولہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی کیفیت ہو تو انسان اپنے آپ کو تنہائی میں لے جائے اور موجودہ دنیا کی حقیقت پہ غور کرے اور آخرت کے تصور کو زندہ کرے۔ دوستوں، جس کے اندر آخرت کا تصور زندہ ہو وہ کبھی نا امیدی کا شکار نہیں ہوگا۔ یہی صحیح طریقہ ہے کہ انسان اپنے اندر تلاش کرے کہ آخرت کا تصور اس کے اندر صرف زبانی ہے یا زندہ ہے۔ جس انسان کے اندر آخرت کا تصور زندہ ہوگا وہ کبھی اپنے آپ کو محروم اور افسردہ نہیں پائے گا۔ اکثر آپ کے اطراف کے لوگ آپ کے اندر نا امیدی پیدا کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے آپ بچیں، یعنی سیو یور سیلف، کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے، دوسرا موقع ملنے والا نہیں ہے، تو اس موقع کا پوری طرح فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی شخصیت کو اس طرح تیار کرے کہ بڑے سے بڑا حادثہ آپ پہ اثر انداز نہ ہو۔ ڈونٹ لیٹ ادر ڈکٹیٹ یو۔ جب آپ میچور ہوں گے تو کوئی بڑے سے بڑا حادثہ آپ پہ اثر انداز نہیں کر پائے گا۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنی شخصیت کو بنائیں۔ انسان کو ہمیشہ دانشورانہ دنیا میں جینا چاہیے، مادی دنیا میں نہیں، کیونکہ مادی دنیا کی حد ہوتی ہے جبکہ خیالات کی دنیا کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ دوستوں، آپ بھی اپنے لیے ایک دانشورانہ دنیا بنائیں جس سے آپ کے سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دیکھتے رہیں فطرت اور اسلام۔ السلام علیکم۔